साहब, आपका एशियन वॉच में खैर मकदम। दरवाजे तो मेरा सीधा एक आसान सा सवाल आपसे मैं पूछूंगा, इंजीनियर रशीद कौन है? इंजीनियर रशीद एक साधारण कश्मीरी है जो हालात का मारा हुआ है, जो हालात के थपेड़ों के बीच पला है, जिसने सिक्योरिटी एजेंसीज का जुल्म देखा, मिलिटेंसी देखी, अपने लोगों की बेबसी देखी और उसी में जवान हुआ और स्ट्रगल कर रहा है औरों की तरह कि आखिर कश्मीर क्या है और कश्मीरियों का कश्मीर पर क्या अधिकार है। अगर जम्मू कश्मीर की बर्बादी की उसकी बात की जाए तो लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग मारे गए, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हुए और एक बड़ा फ़िरका यहाँ से जम्मू मुंतकिल हुआ या हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में, तो उसके कान में है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये किनकी गलती थी? क्या ये हिंदुस्तान की गलती थी? क्या यहाँ के सियासतदानों की गलती? आपका मतलब कश्मीरी पिंडों से है? जी देखिए, ये धरती जितनी हमारी उतनी उनकी भी है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ हम भूल जाते हैं। हज़ारों की तादाद में करना, कैरन, मसल, बोर, गुरेज, राजौरी, पुंछ से 89 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई, क्रॉस एलओसी शैलिंग के नतीजे में वो लोग पाकिस्तान भागने पे मजबूर हो गए। वो कोई मिलिटेंट नहीं थे तो हथियार लेने गए, लेकिन अब उनको वापस आने ही नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। कश्मीरी पंडितों के बारे में सब बोलते हैं, ठीक है, बोलना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा इतना ही गुजारिश है कि उन लोगों को भी वापस आने की इजाज़त होनी चाहिए, उनके लिए पैकेज होने चाहिए। फिर जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, शायद उस वक्त की सरकार जब मास अपराइजिंग हुई तो उन्हें डर लगा कि कश्मीर हाथ से निकल चुका है, तो इस मोमेंट को कम्युनल रंग देने के लिए कश्मीरी पंडितों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उन्हें डराया गया। मानता हूँ मैं कि तब कुछ कश्मीरी पंडित मारे गए मिलिटेंटों के हाथ, लेकिन वो इसलिए नहीं मारे कि वो कश्मीरी पंडित थे, वो इसलिए मारे गए कि मिलिटेंटों ने जिसको भी अपने गोल में रुकावट समझा, उन्होंने उसके साथ यही सलूक किया। उसमें उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम भी तो बहुत सारे मारे, लेकिन नई दिल्ली का इसमें फ़ायदा नजर आया कि कश्मीरी पंडितों को, उनके पलायन को, उनकी माइग्रेशन को इस मोमेंट के साथ जोड़ा जाए ताकि दुनिया को पता है कि यहाँ कम्युनल मूवमेंट चल रही है। ये कहानी है। 11 फरवरी 1984, टाइम सुबह 7:30 बजे। 9 फरवरी 2013, वक्त सुबह 8 बजे। 2 कश्मीरियों को फांसी दी गई। एक मोहम्मद मकबूल जो बानी सो कॉल्ड बैंड JKRF के थे, और अफजल गुरु। आपको लगता है कि उनकी फांसी को रोका जा सकता था? उस वक्त 1984 की अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला उस वक्त हुकूमत संभाल चुके थे, और अगर हम 2013 की बात करें उस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है उनके हाथ में हुकूमत थी। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त उस फांसी को रोका जा सकता था? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उस वक्त CM होते तो क्या आप उस फांसी को रोकते? पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूँ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो इसका जवाब देना नहीं देना तो एक ही बात है। मैं तो किसी की भी फांसी के खिलाफ हूँ, एज ए सिटीज़न, एज ए कॉमन मैन। अगर कोई मुजरिम भी पाया जाए तो पुट हिम इन जेल टिल हिज डेथ। फिर जो आपने पहला प्रश्न किया, यही तो झगड़ा है, यही तो बदकिस्मती है। NC ने हमेशा धोखा किया कश्मीरियों के साथ। मकबूल भट्ट को फांसी मिली ही जब लोग पावर में थे। अगर ये सेंटर से कहते अरे बाबा इससे हालात ख़राब हो जाएंगे, नहीं किया। अफजल गुरु को फांसी हुई, उमर साहब CM थे, और अब खुद कह रहे हैं कि मुझे रात के 1 बजे बताया गया कर्फ्यू लगाओ, हम अफजल गुरु को फांसी दे रहे हैं। इतना कैरेक्टर दिखाते रिज़ाइन करते। चलिए हम ये नहीं मानते कि डेथ वारंट में साइन के लिए उनकी कंसेंट ज़रूरी थी, जो कि टेक्निकली है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला रिज़ाइन करते। अब पता भी नहीं चला, अगले दिन रिज़ाइन करते, उसका इम्पैक्ट रहा। उनकी मंजिल इक़्तिदार है, नथिंग बट दैट। क्या आपको लगता है AIP एक अवामी तहरीक है, या मैं यूँ कहूँ
کیا جموں کشمیر میں ایک نیلسن منڈیلا جو ہے اس نے دوبارہ جنم لیا ہے؟ کیونکہ نیلسن منڈیلا کی اگر ہم بات کریں اس کا ایک ٹارگٹ تھا، ایک گول تھا، ایک مقصد تھا. تو انجینئر صاحب کا بھی کوئی گول ہوگا، کوئی مقصد ہوگا. وہ گول کیا ہے یا گول کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ وہ بتا سکتے ہیں؟ کیا فائنل گول کیا ہے انجینئر صاحب کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوامی اتحاد پارٹی کی تحریک ہے. اگر یہ تحریک نہیں ہوتی 5.5 سال مجھے جیل میں ڈالنے کے بعد بھی یہ پارٹی ختم نہیں ہوئی. اور جب مجھے جیل سے چھوٹا گیا تو میں ایئرپورٹ سے اترتے ہی سیدھا لوگوں کے بیچ میں گیا، پھر وہاں سے ساؤتھ کشمیر گیا اور ایبرپٹلی لوگوں کا ریسپانس دیکھنے کو ملا، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بندہ ہمارے لیے جیل میں تھا، جھوٹ رہا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. پھر جو آپ نے کہا کہ دوسرا کیا پرشن تھا آپ کا؟ نیلسن منڈیلا کے کشمیر میں جنم. یہ مطلب ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کا قد بہت اونچا ہے. میں ایسا کر کے مقصد تھا ان کا، ایک گول. مقصد انجینئر صاحب کا بھی کوئی گول ہوگا. سیدھی بات ہے، انجینئر صاحب تو نوکری پہ چھوڑتے نہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں مارداٹ بند ہو، یہاں پر کسی کی ماں کی گود خالی نہ ہو، فوجی کے گھر میں لاش نہ پہنچے، پولیس والے کے گھر میں لاش نہ پہنچے، کسی عسکری پسند کے گھر میں لاش نہ پہنچے، سویلین کے گھر میں لاش نہ پہنچے. ماں ہوتی ہے، اس کے لیے اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو یہ مارداٹ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کشمیر مدعے کو انصاف کی بنیادوں پر حل کیا جائے. یہ میرا ایک گول ہے، میرے گول کا ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جب تک یہ حل ہوتا ہے سنسیئر کوششیں کرنی ہے. جب تک حل نہیں ہوتا ہے تب تک لوگوں کو اچھی گورننس ملے، کرپشن فری سسٹم ملے، یوتھ کا امپاورمنٹ ہو، کیونکہ وہ چیزیں تو ہر وقت آپ کو چاہیے. تو ان 2 چیزوں پر میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ انجینئر رشید صاحب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک برج بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں برج نہیں بننا ہے. برج تو ہمیں 47 سے آج تک بنایا دونوں ملکوں نے، لیکن لگائے انہوں نے وہ ہائی ہیل بوٹ جوتے. ہم تو برج ہیں تو ان کے جوتے کی وہ کانٹے جو ہیں وہ تو ہمارے سینے میں گھسے اور ہم چلا بھی نہیں پائے. ہمیں برج کا بنا، ہم تو مالک ہیں، ہم برج کا بنے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا انجینئر رشید صاحب سے صرف 3 یہ چیزیں کہیں کہ ہم 3 چیزیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو انجینئر رشید صاحب کیا 3 چیزیں گورنمنٹ آف انڈیا سے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے مجھے الٹا پھنسا دیا. الٹا نہیں پھنسایا، کوئی بھی 3 چیزیں اگر گورنمنٹ آف انڈیا، میں کہتا ہوں مجھے 3 چیزیں وہ ہوں گی جو آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے مانگیں. سر مجھے 3 چیزیں چاہیے نہیں، مجھے ایک ہی چیز چاہیے، کشمیر ایشو کا ریزولوشن. You mean plebiscite? Resolution doesn't mean only plebiscite. Plebiscite is one of the options. اگر مودی جی کے پاس اس سے کوئی بڑا اچھا آپشن ہوگا تو لیٹس ڈسکس اٹ. وہ ہو سکتا ہے ان کے من میں کوئی اور روڈ میپ ہو، وہ کہتے ہیں کہ حالات بدلے، وہ ہمیں بتائے کیسے بدلے. سچائی تو نہیں بدلی. لوگوں سے پوچھنا تو سب سے بڑا سولوشن ہے. اب اگر ان کی کوئی مجبوری ہے وہ پھر بتائیے حل کیا ہے. رشید صاحب، دس از یور پرسنل تھنکنگ، یہ آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے. ایز فار ایز اپوزیشن از کنسرنڈ، چاہے وہ PDP ہو، NC ہو، کانگریس ہو اور ایون BJP، وہ تو اس بارے میں بات کرنا تو دور، سوچتے تک نہیں ہے. اس کی وجہ ایک تو ان کی اپنی انترآتما بیچی ہوئی ہے، دوسرا سارا تباہی کی جڑ وہی لوگ ہیں، وہ کیا بولیں گے، تیسرا وہ دلی سے ڈرتے ہیں، چوتھا انہیں ہر حال میں پاور چاہیے. تو میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں اس میں کوئی ہندوستان کے خلاف یا پاکستان کے حق میں ان کے خلاف بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے مسئلہ کا حل نکالا جائے. راج ناتھ سنگھ، امت شاہ، مودی جی روز کہتے ہیں کہ POK کے لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، پاکستان تو آنے نہیں دے گا. اب اگر واقعی اتنی انٹیلیجنس ہماری تیز ہے کہ انہوں نے POK کے ہر بندے کا ایکس رے کیا ہے اور وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں ریفرنڈم میں کراؤ. ڈیموکریسی کا تقاضا ہے، کوئی مرے گا بھی نہیں، ہڑتال بھی نہیں. اور اگر وہ انڈیا کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، اکھنڈ بھارت کا خواب پورا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے والے کشمیر میں مودی جی کہتا ہے کہ 5 اگست کے بعد یہاں الگاواد ختم، کشمیری خوش. جب خوش ہیں تو اتنے الیکشن کرتے ہیں. ایک بار لوگوں سے پوچھ لیں کیا آپ خوش ہیں، اگر یہ بھی ہاں کہتے ہیں تو مودی جی کی بلے بلے. پھر پورا جموں کشمیر ایک بھی گولی چاہے بغیر ان کے ساتھ آئے گا. اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے، 5 اگست جب سے آرٹیکل 370 گیا یہاں سے، اس کے بعد سے لے کے تقریباً 5 سال
2 महीने 3 महीने आप जेल में बंद रहे, जब आप वापस वहाँ से आए आपने कोई डेवलपमेंट देखी, कोई तरक्की देखी? अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं हैरान हूँ। जो ये डेवलप कहते थे रोज़ के हमने मतलब आसमान से तारे तोड़ के लाए, LG साहब कहते थे इतना कुछ किया, इतनी सड़कें बनाई, विदाउट एग्जेजरेशन, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने साउथ कश्मीर भी गया, नॉर्थ भी गया, सेंट्रल कश्मीर भी नहीं गया। जो सड़कों का हाल मैंने देखा मुझे शर्म आई। अगर आप टंगमर्ग से नीचे आएंगे करीरी की तरफ, फिर करीरी से बारामूला, 2 छोटी गाड़ियाँ भी पास नहीं होती हैं, और गड्ढे इतने हैं कि अगर थोड़ा सा झटका लगे गाड़ी पलट जाएगी, कोई डेवलपमेंट नहीं है। यही हाल मैंने उड़ी में देखा। आज मैं पटन के इलाके में था तो वहाँ लोगों ने मुझे अपने दुपट्टे माओं में उन्हें डाले कि हमें किसी तरह पीने का पानी दिलाएं। उधर मोदी जी कहते हैं हर नल जल, क्या कहते हैं वो, हर घर जल, वो कुछ और बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमने सारे देश में पानी दिया पीने का, गलत है। अच्छा मैं अपने इलाके की बात करूँ जो मैं पता चला, मैंने ऑडिटोरियम में बनाया था जब मैं सरकारी विभाग में नहीं, सॉरी, जब मैं MLA बना था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं MLA हूँ। पूरा फिनिश था और उसको थोड़ा सा कुछ फर्नीचर लाना था। इन बदमाशों ने क्या किया, ब्यूरोक्रेट के हाथ में रोल है, सारा रूल है, तो उसका कास्ट इलस्ट्रेशन करा के कल मैं DC मैडम से मिला उधर। उसने कहा 80 लाख रुपया चाहिए उसके हैंड ओवर करने के लिए, जबकि टोटल कास्ट 3-3.5 करोड़ है। और अगर मैंने 80 लाख ही देना है, 5.5 साल में जेल में रहा, इतना एसेटिक बना है और वो 80 लाख दे नहीं पा रहे। 2 पुलों के DPR मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाए हैं, जबकि लाउसा और शारगढ़ बाला दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस पुल हैं। मेरे जेल जाने से पहले सारा DPR सब कुछ तैयार था, 1 भी रुपया नहीं दिया है। मेरे अपने गांव में सर 3.5 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है जो 2 वास्ट एरिया को कनेक्ट कर रहा है। जिस दिन मैं जेल गया उस दिन से काम आज तक बिल्कुल रुका है, ऐसे कि जैसे वहाँ पर वो ब्रिज पाकिस्तानियों के लिए है। सॉरी टू से, ये है उनका गवर्नेंस का मॉडल, कुछ भी नहीं है, बकवास है, नथिंग इज देयर। मोदी साहब कहते हैं कि खानदानी राज यहाँ पे खत्म करना है। ये खानदानी राज किस पार्टी की तरफ उनका इशारा है? ये वो शेख मुफ्ती और शेख खानदान का नाम लेते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, खानदानी राज होता क्या है? पहली बात है कि सियासत और दीन एक ही चीज़ है। इकबाल का ही कहना है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर वाकई कोई सियासत को वर्शिप के तौर ले तो इसमें फिर खानदान कहाँ से आ गई? ये चीज़ तो मोदी ने शुरू की, जिसमें जो काबिलियत है वो चीज़ करे। अंबानी का बिजनेसमैन का बेटा अक्सर बिजनेसमैन ही बनता है, तो फिर कहीं कि अंबानी ने अपने बेटे को भी बिजनेस में लाया। अक्सर हम देखें IAS का अफसर IAS ही बनता है। सवाल है कि सिर्फ क्या वो इलीगल मीन से आया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है और उसका अल्टीमेट गोल क्या है? सो मोदी जी की इस बात में मुझे कोई दम लगता नहीं है। वो ये कहे कि मेरिट पे बात करें, और फिर जब उसकी अपनी पार्टी है तो अगर वो क्राइटेरिया लें तो हर एक पार्टी में उसकी हर एक स्टेट में खानदानी राज है। इस आर्गूमेंट में कोई दम है नहीं। सियासत से बाहर निकलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो अब तक के बुरे क्वेश्चन थे? बचपन में बच्चे शरारत करते हैं। सर अब तक में बुरे क्वेश्चन थे? नहीं, हाँ, बचपन में अक्सर बच्चे शरारत करते हैं। हाँ। क्या रशीद साहब ने बचपन में कोई चोरी की? चोरी, हाँ। क्या चोरी? हमारे गांव में एक साबिर चाचा नाम के आदमी थे, बुजुर्ग थे, तो उनके यहाँ वो क्या बोलते हैं उन्हें, एप्रिकॉट्स का एक पेड़ था। तो हम, मेरे एक और कुलीग, वो डॉक्टर हमसे 1 साल बड़े थे इसमें, तो हम अक्सर औकात काम करते थे। हम जाते थे उधर और चोरी से उससे वो फल तोड़ते थे, और जब कभी उसको पता लगता था वो पूरा 1 किलोमीटर हमारे घर तक आके हमें कुछ भी सुनाते थे, और फिर हम 1-2 दिन उस तरफ देखते भी नहीं थे। तो इतना मुझे याद है। ड्रेस कोड की बात करते हैं, अक्सर आपको देखा गया है खांड्रेस यूज करते हैं, तो खांड्रेस, खासकर खांड्रेसी क्यों पहनते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ, अच्छा सवाल है आपका। जब मैंने नौकरी छोड़ी 2008 में, मैं MLA बना, तो 1-1.5 महीना में आपकी तरह बिल्कुल ऐसी पेंट शर्ट लगा के सरकारी मुलाजिम था। फिर जब लोग मेरे पास आने लगे या मैंने लोगों के मसले सुने, मैंने कहा मैं तो किसी और दुनिया में रहता था, ये दुनिया तो अलग है।
ان لوگوں کی میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے اور ٹیکنیکلی لیگلی مورلی کانسٹیٹیوشنلی میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو جب میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں آئی شوڈ لک ون لائک دیم. میں ان میں سے ایک ہوں, لیکن ایسا لگنا بھی چاہیے. جب میں ٹائی سوٹ بوٹ پینٹ شرٹ لگا کے بیٹھوں گا تو وہ بیچارہ عام آدمی سادھارن آدمی وہ تو ڈرے گا. یہاں اکثر ایم ایل اے ان گاؤں کے پٹھانی کو بھی صاحب کہا جاتا ہے. تو یہ صاحبوں کا کلچر ختم ہونا چاہیے. وہ تب ہوگا جب آپ ان کے لگیں گے, جب اپنا دروازہ کھلا رکھیں گے, ان کی بات سنیں گے. تو مجھے لگتا ہے 2-2.5 مہینے بعد قسم کھائی کہ میں جب تک پبلک لائف میں ہوں میں اپنے لوگوں کے کلچر کے مطابق اپنا ڈریس ڈالوں گا. اس میں کوئی اور فلسفہ نہیں ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی, پھر 2013 میں امریکہ گیا, 13 یا 12. تو مائی نیم از خان فلم انہی دنوں آئی تھی. شاہ رخ خان کو اس جہاز سے نیچے اتارا گیا تھا. کسی نے کہا منموہن سنگھ کی پگڑی کی بھی تلاشی لی گئی. تو اب جب میں گیا میرے دوست تھے بالکل ایسا ہی ڈریس, اور کلر میرا فیوریٹ ہے. تو مجھے سب نے کہا کہ ارے یار امریکہ جا رہے ہو, ابھی شاہ رخ خان کو نیچے اتارا. تو میں نے کہا میں شاہ رخ خان ہوں نہیں, میں تو سادھارن آدمی ہوں. تو کافی زور دیا کچھ دوستوں نے کہ نہیں امریکہ جانا ہے, یہ لگا. پھر انہی دنوں اسامہ بن لادن مارا گیا تھا جب میں گیا. تو لیکن میں نے مانا نہیں. میں نے کہا جہاں مجھے روکتے ہیں میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا. Who the hell they are or anyone else there. میرا کلچر ہے, میرا کام ہے کیا پہنوں. بٹ تھینکس گاڈ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. سو اس لیے اس سمپل ڈریس لگانے کا مطلب ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. اگر یہاں 5 بندے ہیں, بلکہ یقین کریں مجھے اس صوفہ میں اس کرسی میں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو دینے میں اچھا نہیں لگتا ہے, کیونکہ 10 بندے نیچے بیٹھے ہیں. جب ہم ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں وی شوڈ مین اٹ. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب مجھے تب اچھا لگے گا اگر ہم یہاں 10 بندے بیٹھے ہوں, کوئی باہر کا گیسٹ آئے جس کو انجینئر رشید کا نہیں, اس کو پتا انجینئر رشید ایم ایل اے لیکن دیکھا نہیں ہو, لیکن جب وہ دیکھے اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ کون انجینئر رشید ہوگا اگر وہ مجھے شکل سے نہ جانتا ہو. اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ عام آدمی کو امپاور کرنا, یہ اس کی ایک سائیکولوجیکل امپاورمنٹ ہے, ایک مورل امپاورمنٹ ہے. اس کو لگے گا کہ نہیں میں اسٹیک ہولڈر ہوں. اگر انجینئر رشید ایم ایل اے بن گیا لیکن اس سے اس کا قد اتنا نہیں بڑھا, ہاں یہ کچھ کام کر سکتا ہے تو وہ میں بھی کر سکتا ہوں, میری بھی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. ہو گیا. اگر اختلاف کی بات کریں, آپ کا اختلاف نیشنل کانفرنس سے ہے, یقیناً پی ڈی پی سے ہے, کانگریس سے ہے, بی جے پی سے ہے. اس وقت ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت تقریباً رات کے 1:30 بجے ہیں اور ہم یہ رات کے 1:30 بجے انٹرویو جو ہے ان کا لے رہے ہیں, یہ بھی CBP فیل کر رہے ہیں. تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ کا نیشنل کانفرنس کے کیڈر سے اختلاف ہے یا پرٹیکولرلی عمر عبداللہ کے ساتھ ہے یا محبوبہ مفتی جی کے ساتھ ہے؟ دیکھیے آپ نے جو کہا بڑا اچھا سوال ہے. NC کا کیڈر ہو, PDP کا ہو, کانگریس کا ہو, BJP کا ہو, وہ بیچارے عام لیول کے لوگ ہوتے ہیں میری طرح. انہیں جس طرف کہا جائے اس طرف مڑتے ہیں. کسی کی کوئی پولیٹیکل مجبوری ہوتی ہے, کسی کو وہاں سڑک پانی بجلی کا مسئلہ ہے, وہ اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. ورنہ ان کے کیڈر کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمیں جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور میری لڑائی ہے وہ میں ان کے کیڈر کے لیے بھی ہے. جب میں PDP کی اپوزیشن کرتا ہوں, NC کی کرتا ہوں, اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں ان کے ووٹر کی مخالفت کرتا ہوں, بالکل نہیں. دکھ یہ ہے کہ ان کا ووٹر سمجھتا نہیں ہے, وہ مجبوری میں پھنسا ہے. میری لڑائی عمر صاحب محبت جی سے بھی نہیں ہے, ان کی سوچ سے ہے, ان کے طریقہ کار سے. وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دلی کے ایجنٹ ہیں اور کشمیر میں بیٹھ کر دلی کا ایجنڈا چلاتے ہیں, جب انہیں دلی میں جا کر کشمیر کا ایجنڈا چلانا چاہیے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے کہ مطلب اختلاف کسی سے ہے, پرسنل ہے. کوئی پرسنل نہیں ہے. کل وہ اچھا کریں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ ہاتھ مطلب ملانے میں, اگر وہ واقعی سنسیئرلی کوئی ایسا موو کرے گی جس سے کشمیر میں امن اور شانتی آئے, ڈگنیٹی. اپوزیشن کی بات اگر کریں, اپوزیشن کا صرف اس وقت ایک ہی ایجنڈا ہے, ایک ہی بات کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جی پلاٹڈ ہے اور BJP نے ان کو یہاں پہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کی بات چھوڑ دیجیے, ہم ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے یا ہم ان کی بات سنیں گے نہیں. اگر ہم آنکڑوں کی بات کریں, ٹوٹل سیٹس ہمارے پاس 90 ہے. 90 میں 7 سیٹیں جو ہے وہ POK کی ہے, ریزروڈ کیٹیگری میں آتے ہیں وہ شاید. تو اس کے بعد 90 میں کوئی ریزرو نہیں ہے سر, سوری, وہ ST SC کی ہے. 7 ہاں, تو وہاں رہ جاتی ہے 83. 83 سیٹس کی اگر ہم بات کریں, 83 سیٹس میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ آپ کا شیئر کتنا آئے گا اپروکسیمیٹلی؟
نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو پیار لوگوں نے دیا، جس طرح بھیڑ میں ہماری آئی، مجھے پوری امید ہے کہ ووٹ میں کنورٹ ہوگا. وہ لوگوں کی مجبوری ہے کہ اے آئی پی کو جتانا ہے. تو اتنا میرے لیے سرکار بنانا پریارٹی نہیں ہے. میں اسمبلی اور پارلیمنٹ کو ایک پلیٹ فارم کے طور استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ کشمیر مدعے کے حل کے لیے اور کشمیریوں کی سفرنگس کے اینڈ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے. سرکار چھوٹی بات ہے، سرکار بنے گی، ہم بنائیں کوئی اور بنائے، 8 تاریخ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. انجینئر صاحب، جموں کشمیر کا اپنا ایک اسٹیٹ فلیگ ہوا کرتا تھا جو 5 اگست کے بعد سول سیکریٹریٹ میں خاص کر دیکھنے کو نہیں ملا. کیا آپ پارلیمنٹ میں جا کر جموں کشمیر کے اس جھنڈے کو نصب کرنے کی پھر سے کوئی کوشش کریں گے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں ایم ایل اے بنا میں ہر سال اسٹیٹ فلیگ ڈے مناتا رہا. وحید گیلانی صاحب ہمارے اچھے سنگر ہیں، ان سے میں نے وہ گانا گوایا، وہ جو لہرائے کشمیر کے جھنڈے، کہیں پڑا تھا فائلوں میں. ہر سال ہم جھنڈا لہراتے تھے، کبھی ایس کے شیر کشمیر پارک میں، کبھی کسی اور پارک میں. اور یہ این سی پی ڈی پی جن کو آج بڑی مرچی لگ رہی ہے کہ ووٹ بینک پالیٹکس اس پر شروع کی ہے، اپنی ناکے میں چھپانا چاہتے ہیں، بار بار 370 کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پرمیشن تک بھی نہیں دیتے تھے اس ڈے کے لیے. سب سے بربادی کی جڑیں وہ جماعتیں ہیں. پھر جو آپ نے کہا کہ کیا آپ اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، وہ بھی اصلی سیدھی بات ہے، ایک پرسیپشن بیٹل ہے، سائیکولوجیکل ایک ایڈوانٹیج رہتا ہے آپ کو کہ نہیں میرا اپنا جھنڈا ہے، اپنا ترن ہے، کون چاہے گا.